محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء وأغرقناهم أجمعين۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 68 سے 77 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آیت 68۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آیت 69۔ وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، آیت 70۔ ترجمہ: بولے اسے آگ میں جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کا بدلہ لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا مگر ہم نے انہی کو ناکام بنا دیا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 68 سے 70 کا تفسیر۔ آیت 68: مشرک ہار کر قوت پر اتر آئے۔ جب یہ لوگ ہار گئے، ان کا منہ بند ہو گیا، ان کی بے بسی ظاہر ہو گئی اور حق کھل گیا اور باطل مٹ گیا، تو اب زور زبردستی پر اتر آئے اور قوت استعمال کرنی چاہیے۔ آیت 69: جب انسان عاجز آ جاتا ہے تو اس کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے پکارا، پکا ارادہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، کیونکہ مورتیوں کی توہین کرنے والے کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ آخرکار وہ اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ یہ جذبہ لوگوں میں اس قدر بڑھا کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑ جاتی تو وہ یہ منت مانتی کہ اگر میں اچھی ہو جاؤں گی تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ پھر یہ لکڑیاں ایک خندق میں جمع کی گئیں اور ایک مقررہ تاریخ پر ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ایسی آگ آج تک دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ پھر ایک فارسی دیہاتی کا کاشتکار کے مشورے سے آپ کو منجیق میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں جب آگ کو آگ میں ڈالا گیا تو بارش کا فرشتہ انتظار میں تھا کہ مجھے حکم ہو تو پانی برسا کر آگ ٹھنڈی کر دوں، مگر اللہ نے براہ راست آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی بحث گرگٹ کے، اسی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اس کو فویسق بگاڑنے والا بتایا ہے۔ عائشہ زنوں کے گھر میں نیزہ دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ اس سے کیا کرتی ہیں؟ فرمایا اس سے گرگٹ مارتی ہوں۔ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تمام جانور بجھا رہے تھے مگر علاوہ اس کے
یہ پھونکے مار رہا تھا، ہمیں آپ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ برائی مشرکوں پر الٹ پڑی۔ آیت 70، یعنی انہوں نے آپ کا برا چاہا تھا مگر انہی کو پسپا ہونا پڑا، اللہ نے آپ کو بچا لیا اور انہیں شکست دی۔ انہوں نے آپ کو زیر کرنا چاہا تھا مگر خود زیر ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ آیت 71، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ آیت 72، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ آیت 73، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ آیت 74، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت 75۔ ترجمہ: ہم آپ کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس ملک کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور زیادتی میں یعقوب ہبہ کیے، اور ہر ایک کو نیک بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے، اور ہم نے ان پر وحی کی کہ نیکیاں کرو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور وہ ہماری عبادت گزار تھے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت و علم دیا اور انہیں اس بستی سے بچایا جن کے گھناؤنے کرتوت تھے، واقعی بستی والے برے اور بے دین تھے، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا کیونکہ وہ نیکوں میں سے تھے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 71 سے 75 کا تفسیر۔ آیت 71، خلیل اللہ کی شام کی طرف ہجرت۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی آگ سے بچا لیا اور قوم سے نکال کر سرزمین شام کی طرف ارض مقدس کی جانب، جس میں دنیا کے لیے برکت ودیعت فرمائی ہے، آپ کا رخ پھیر دیا۔ ارض سے ملک شام مراد ہے۔ صحرت کے نیچے سے میٹھا پانی نکلتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ سرزمین عراق سے ہجرت کر کے شام پہنچے۔ ملک شام ہی نبیوں کی ہجرت گاہ ہے۔ جو دنیا میں گھٹتا ہے شام میں بڑھ جاتا ہے، اور جو شام میں گھٹتا ہے وہ فلسطین میں بڑھ جاتا ہے۔ شام کی سرزمین کو ارض حشر و نشر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور یہیں دجال قتل کیا جائے گا۔ آیت 73، یہ بزرگ پیشوا بنائے گئے، یعنی ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ لوگ ان کی اقتداء کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ بزرگ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور خود بھی نیک عمل انجام دیتے رہے۔ یہ لوگوں کو جن باتوں کی دعوت دیتے خود بھی ان پر سرگرم عمل رہا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کا بیان۔ آیت 71، لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران اور دادا کا نام آزر تھا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے پیروکار تھے۔ آپ ہی کے ساتھ وطن مألوف چھوڑ آئے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھی حکمت و علم عطا فرما دیا اور آپ پر بھی وحی آنے لگی۔ آپ کو روم اور اس کے آس پاس والے علاقے کے لوگوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو جھٹلایا، آخرکار ہلاک کر دیے گئے۔ آپ کا قصہ بھی قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ پھر فرمایا، ہم نے آپ کو اس شہر کے لوگوں سے نجات عطا فرمائی جو گندے کام کیا کرتے تھے، جن کے اخلاق حیا سوز اور کام شرمناک اور دین سے باہر تھے، اور تھے بھی بے دین و نالائق۔ آیت 75، ہم نے آپ کو یعنی لوط کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا کیونکہ آپ ارباب صلاح و خیر میں سے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ آیت 76، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آیت 77۔ ترجمہ، اور آپ نوح کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے زمانہ ماضی میں ہم سے دعا کی
ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور سخت بے چینی سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس قوم پر ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلا دی تھیں، یقیناً وہ برے لوگ تھے، پھر ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 76 اور 77 کا۔ تفسیر آیت 76-77 نوح علیہ السلام کا بیان اور ان کی قوم پر بد دعا۔ جب نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم نے جھٹلایا اور باوجود ایک لمبی مدت تک سمجھانے کے وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تو آپ نے تنگ آ کر بد دعا کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بد دعا قبول فرما لی۔ سورہ قمر کی آیت 10 میں پھر آپ نے رب سے دعا فرمائی کہ میں دبا ہوا ہوں، اب تو ہی انتقام لے۔ سورہ نوح کی آیت 26-27 نے فرمایا، اے پروردگار، روئے زمین پر کسی کافر کو رہتا بستا نہ چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے بچے بھی فاسق و فاجر اور ناشکرے ہی پیدا ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ سورہ ہود کی آیت 40 میں فرمایا، ہم نے کہا کشتی میں اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو مگر جن پر عذاب کی بات سبقت کر چکی ہے، اور ایمان والوں کو بھی، اور آپ پر تھوڑے ہی سے آدمی ایمان لائے تھے۔ سخت بے قراری سے وہ توہین و تکذیب اور اذیت و تکلیف مراد ہے۔ جو قوم آپ کو پہنچایا کرتی تھی، آپ نے ان میں 950 سال تبلیغ کی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنی طویل مدت کی تبلیغ میں بھی بحث چند قدسی صفات نفوس کے آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ البتہ آپ کو تکلیف پہنچانے میں تیز تھے اور آپ کی مخالفت کی اولاد کو بھی وصیت کر جاتے تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کی عام تباہی۔ ہم نے آپ کو اس قوم سے جو آپ کی تکذیب کیا کرتی تھی اور ہماری آیتیں جھٹلایا کرتی تھی اور بد اخلاق تھی، بچا لیا، آپ اور سب کو ڈبو دیا۔ ان میں سے ایک شخص بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہا، اور اللہ کے نبی کی بد دعا کا پورا ظہور ہوا۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 68 سے 77 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔